السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، جنوری کی 12 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پر مبینہ طور پر پاکستان سے بک کیے گئے ایک پیکج میں یورینیم ملنے کی رپورٹس کی تردید کر دی ہے۔ برطانیہ کے اخبار دی سن میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق 29 دسمبر کو ہیتھرو ایئرپورٹ پر ایک مسافر طیارے کے ذریعے آنے والے کارگو سامان میں ایک پیکج میں مبینہ طور پر یورینیم پایا گیا تھا۔ وائس آف امریکہ کی جانب سے اس حوالے سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں ترجمان پاکستانی دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ انہوں نے یہ رپورٹس دیکھی ہیں، لیکن ان کے بقول برطانیہ کی جانب سے باضابطہ طور پر پاکستان کے ساتھ اس قسم کی معلومات کا تبادلہ نہیں کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ وہ یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہیں کہ ان رپورٹس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لندن کی میٹروپولیٹن پولیس کے سربراہ رچرڈ اسمتھ نے دی سن کو بتایا کہ ہیتھرو ایئرپورٹ پر ایک پیکج کے اندر معمول کی اسکریننگ کے دوران آلودہ مواد کی نشاندہی ہوئی، تاہم اس سے عوام کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لندن پولیس کا کہنا ہے کہ ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان آج ترقی پذیر ممالک کی تنظیم گروپ آف 77 پلس چین 2022 کی ایک سالہ قیادت مکمل کر رہا ہے، جس کے دوران چیئرمین کی حیثیت سے ملک نے ترقی پذیر ممالک کو درپیش مالی اور معاشی چیلنجز کو اجاگر کیا۔ پاکستان نے گزشتہ سال 14 جنوری کو گروپ کی صدارت سنبھالی تھی۔ وہ اس سے قبل 4 بار اس گروپ کی قیادت کر چکا ہے۔ پاکستان اس تنظیم کی قیادت اب کیوبا کے حوالے کرے گا۔ عالمی اقتصادی ادارے ورلڈ اکنامک فورم نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ سن 2025 تک پاکستان کو درپیش 10 بڑے خطرات میں سے سب سے بڑا خطرہ خوراک کی کمی ہوگا، جبکہ ملک کو اب بھی ڈیفالٹ کا خدشہ ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم نے اپنی گلوبل رسک 23 رپورٹ میں بتایا ہے کہ ڈیفالٹ کا سامنا کرنے والے دیگر ممالک میں ارجنٹائن، تیونس، گھانا، کینیا، مصر اور ترکی شامل ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان نے ان خطرات کو سامنے رکھ کر اپنی پالیسیاں اور ترجیحات نہیں بنائیں، جس کی وجہ سے پاکستان کے لیے خطرات بدستور موجود ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اقتصادی میدان میں پاکستانی بحرانی کیفیت سے گزر رہا ہے اور آنے والے وقت میں اس میں شدت آنے کا خدشہ ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کا اس بحران سے نکلنے کے لیے اب تک کوئی روڈ میپ سامنے نہیں آیا ہے۔ گلوبل رسک رپورٹ سن 2023 میں سائبر سیکیورٹی، دہشت گرد حملوں، مہنگائی اور معاشی بحران سمیت پاکستان کو اگلے 2 سال میں درپیش 10 بڑے خطرات کا ذکر کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی جانب سے اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے انہیں ڈی نوٹیفائی کرنے کا حکم واپس لے لیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے ضیاء الرحمان کے مطابق جمعرات کو لاہور ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران گورنر پنجاب کے وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد انہیں عہدے سے ہٹانے کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا گیا ہے۔ عدالت نے گورنر پنجاب کے وکیل کے بیان کو ریکارڈ کا حصہ بنا دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس عابد عزیز شیخ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے جمعرات کو پرویز الہی کی درخواست پر سماعت کی۔ پاکستان کے شہر کراچی کی سیاست میں جمعرات کو بڑی پیش رفت آئی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے الگ ہونے والے مصطفیٰ کمال نے اپنی جماعت پاک سرزمین پارٹی کو MQM میں ضم کر دیا ہے۔ دوسری جانب ڈاکٹر فاروق ستار بھی دوبارہ MQM پاکستان میں شامل ہو گئے ہیں۔ MQM پاکستان کے رہنما
خالد مقبول صدیقی کے ہمراہ جمعرات کو کراچی کے علاقے بہادر آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ اب وہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں اپنا سیاسی سفر آگے بڑھائیں گے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم کو اب قومی کردار ادا کرنے دیا جائے۔ شدت پسند گروپ اسلامک اسٹیٹ یا داعش کی آماق نیوز ایجنسی نے ٹیلی گرام چینل پر بتایا کہ بدھ کو افغانستان کے دارالحکومت کابل میں وزارت خارجہ کے قریب ہونے والے خودکش بم حملے کی ذمہ داری اسلامک اسٹیٹ گروپ یا داعش قبول کر رہا ہے۔ کابل پولیس نے بتایا کہ دھماکے میں کم از کم 5 افراد ہلاک اور 40 زخمی ہوئے ہیں۔ طالبان حکام نے ہلاکتوں کی تعداد 20 بتائی ہے۔ یہ حملہ ایک ایسے علاقے میں کیا گیا جہاں غیر ملکی سفارت خانے بھی موجود ہیں۔ اس خودکش حملے کی افغانستان کے اندر اور باہر بڑے پیمانے پر مذمت کی گئی۔ اقوام متحدہ، امریکی ناظم الامور، امریکہ کے خصوصی نمائندے تھامس ویسٹ، برطانیہ کے ناظم الامور ہیوگو شارٹر، روس، چین، ایران، پاکستان اور کئی دیگر ممالک نے اس حملے کی مذمت کی، جس میں 40 سے زائد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ ان میں بیشتر طالبان کے غیر ملکی شہری ملازمین تھے۔ امریکی ناظم الامور کیرن ڈیکر نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ کیوں اور کیسے ہوا اور ایسے کسی اور حملے کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں گے۔ اسلامی تعاون تنظیم یا OIC نے افغانستان کے بارے میں بدھ کے روز ایک اجلاس میں خواتین پر NGOs میں کام کرنے اور تعلیم پر پابندی کو اسلامی قانون کے مقاصد اور پیغمبر اسلام کے طریقہ کار کی خلاف ورزی قرار دیا۔ OIC نے افغانستان میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور طالبان حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ خواتین اور بچوں سمیت انسانی حقوق کا احترام کریں۔ بھارت کی جماعت RSS کے سربراہ موہن بھاگوت کے اس بیان کی حزب اختلاف کی جماعتوں اور بعض دانشوروں کی جانب سے مذمت کی جا رہی ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن انہیں اپنی بالادستی کی ذہنیت ترک کرنا ہوگی اور اس خیال سے باہر ہونا ہوگا کہ انہوں نے حکومت کی تھی اور پھر حکومت کریں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ موہن بھاگوت کا یہ بیان آئین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اس طرح وہ ہندو عوام کو اقلیتی برادری کے خلاف تشدد کے لیے اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ موہن بھاگوت نے RSS کے انگریزی اور ہندو ترجمانوں، آرگنائزرز اور 5 جنیا کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے جمعرات کو جاری ہونے والی اپنی تازہ ترین سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ گزشتہ سال یوکرین سے لے کر چین اور افغانستان تک دنیا بھر میں انسانی حقوق کے بحران میں مزید بگاڑ دیکھا گیا ہے، لیکن رپورٹ کے مطابق انسانی حقوق کی حمایت کے لیے قیادت کی نئی آوازیں بھی ابھر رہی ہیں۔ ورلڈ رپورٹ سن 2023 میں تقریباً 100 ممالک میں انسانی حقوق کی حالت کا جائزہ لیا گیا۔ ایران نے ایک سابق اعلیٰ دفاعی عہدیدار علی رضا اکبری کو برطانیہ کے لیے جاسوسی کے الزام میں مجرم ٹھہرانے کے بعد موت کی سزا سنائی ہے۔ یہ بات سرکاری منسلک میڈیا نے بدھ کو بتائی۔ علی رضا اکبری سابق صدر محمد خاتمی کے تحت نائب وزیر دفاع کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ ایران کے نیم سرکاری خبر رساں ادارے تسنیم کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عدلیہ نے کہا کہ علی رضا اکبری برطانوی انٹیلیجنس کے لیے ایک اہم جاسوس تھے۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی انٹیلیجنس نے انہیں غلط معلومات فراہم کر کے ان کی جاسوسی کا پردہ فاش کیا۔ اکبری کے اہل خانہ نے BBC فارسی سروس کو بتایا کہ ایرانی حکام انہیں پھانسی دینے کی تیاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہیں قید تنہائی میں منتقل کر دیا گیا ہے، جسے اس بات کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ پھانسی عنقریب دی جانے والی ہے۔ ایرانی حکام نے اس کے مقدمے کی کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ تہران میں فرانسیسی سفارت خانے کے باہر سخت گیر موقف رکھنے والے افراد کے گروپ نے تنزیہ میگزین چارلی ہیبڈو کے کارٹون کے خلاف
بدھ کے روز احتجاج کیا۔ اس میگزین میں ایران کے حکمراں علماء کی توہین کی گئی ہے۔ اسی طرح کا احتجاج اتوار کو بھی کیا گیا تھا۔ میگزین نے منگل کو سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے مزید مضحکہ خیز کارٹون شائع کیے ہیں۔ خامنئی کو پوری دنیا میں لاکھوں شیعہ افراد کے روحانی پیشوا کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یوکرین کی نائب وزیر دفاع ہنا مالیار نے جمعرات کو کہا کہ سولیدار میں شدید لڑائی ہو رہی ہے، لیکن یوکرین کی افواج مقابلہ کر رہی ہیں۔ مالیار نے مشرقی یوکرین کے قصبے پر کنٹرول کے بارے میں متضاد دعووں کے بعد یہ بتایا ہے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے سولیدار کی لڑائی کی صورتحال کو انتہائی شدید قرار دیا، جبکہ یہ اطلاعات بھی تھیں کہ روس کا پلڑا بھاری ہے۔ آسٹن نے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اور محکمہ خارجہ میں جاپانی ہم منصبوں کے ساتھ مشترکہ پریس بریفنگ میں یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ روس کے کرائے کے فوجی ویگنر گروپ کے سربراہ یوگنینی پروگزن نے بدھ کو کہا کہ ان کی افواج نے کان کنی والے اس قصبے پر قبضہ کر لیا ہے اور شدید لڑائی میں یوکرین کے 500 فوجیوں کو ہلاک کیا ہے، جس کے چند منٹ بعد یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ لڑائی جاری ہے۔ انہوں نے ایک ویڈیو خطاب میں کہا کہ روسی ہمارے قصبے سولیدار کے ایک حصے میں روسی قبضہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن لڑائی جاری ہے۔ فیس بک پر ایک بیان میں یوکرین کے جنرل اسٹاف نے کہا کہ روسی افواج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ روس کے اعلیٰ فوجی افسر کو بدھ کے روز یوکرین میں لڑنے والے فوجیوں کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ یہ ایک ایسا اقدام ہے جو موجودہ قیادت اور فوج کی ناقص کارکردگی کے بارے میں روس کے عدم اطمینان کو ظاہر کرتا ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے بدھ کو کہا کہ جنرل ویلری گیراسموف کو یوکرین میں افواج کا نیا کمانڈر نامزد کیا گیا ہے۔ وہ روسی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف بھی ہیں۔ ان سے پہلے کمانڈر جنرل سرگئی سروکین یہ فرائض انجام دیتے تھے۔ وہ دیگر جرنیلوں کے ساتھ اب گراسیموف کے نائب ہیں۔ یہ تبدیلی اس بات کا اشارہ ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو اب بھی اپنے اعلیٰ فوجی رہنماؤں پر اعتماد ہے، جنہیں یوکرینی جنگ میں فوجیوں کی کارکردگی پر بھرپور تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جرمنی کی حکومت نے بدھ کو کہا کہ گزشتہ سال 2,44,000 سے زیادہ لوگوں نے پناہ کے لیے درخواستیں دی تھیں اور 10 لاکھ سے زیادہ یوکرینی تارکین وطن روس کی جنگ سے پناہ لینے کی تلاش میں جرمنی پہنچے تھے۔ پناہ کے متلاشیوں کی سب سے زیادہ تعداد کا تعلق شام سے تھا، جس کے بعد افغانستان، ترکی اور عراق تھے۔ یوکرینی پناہ گزینوں کو پناہ کے لیے درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہیں فوری طور پر عارضی رہائش کا درجہ مل گیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی بے پناہ محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔